السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10th، سبجیکٹ اردو، اور سبق جو ہے وہ نظم ہے۔ سبق نمبر 15 بھی کہہ لیں، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھیں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے، جیسے میں پڑھاتا ہوں، کہ شعر کے اندر جو مشکل لفظ ہیں ان کے ہم معنی دیکھیں گے۔ دیکھیں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر وہ حرارت کے علامہ، رنگ کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ دیکھیں، گرمی کا روز جنگ، جنگ کا دن، کیوں کر کیسے بیان کروں، ڈر ہے کہ مثل شمع کہتے ہیں چراغ کو، اس کی طرح، ٹھیک ہے، چراغ کی طرح نہ میری زبان جلنے لگے۔ وہ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، باد سموم بھی کہتے ہیں اس کو۔ الحذر، اللہ بچائے، یہ کلمہ کسی آفت سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حرارت کہتے ہیں سخت گرم کو، سخت گرمی کو۔ امان کا مطلب اللہ امن میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے اپنی۔ رن کہتے ہیں میدان جنگ کو، سرخ کو کہتے ہیں زرد۔ آب خنک کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کو، خلق کہتے ہیں مخلوق کو، ترستی تھی خاک پر، خاک یعنی کہ زمین پر یعنی کہ، گویا ہوا سے آگ برستی تھی بس۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ میر سید ببر علی انیس کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی انتہا کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے روز بے حد گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ اس گرمی کا ذکر کرتے وقت یہ ڈر ہے کہ میری زبان جو ہے وہ چراغ کی طرح جلنے نہ لگے۔ یہاں موسم گرم شدید اور طویل ہوتا ہے کربلا کے اندر۔ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف اپنی بیعت کے لیے عازم سفر تھے۔ انہیں یزیدی لشکر نے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں شدید گرمی تھی، اتنی لو تھی کہ انس و پرند چرند پناہ مانگتے تھے، اتنی تپش تھی کہ ہر زی روح امان طلب کرتا تھا۔ میدان جنگ کی زمین شدید ترین گرمی کے باعث وہ سرخ ہو چکی تھی، جیسے لوہا بٹی میں سرخ ہو جاتا ہے۔ آسمان بھی شدت تپش کے باعث نیلے سے پیلے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب گرمی زوروں پر ہو تو دھول مٹی اڑتی ہے اور گرد و غبار کے بادل مطلع آسمان کو گرد آلود کر دیتے ہیں، جس سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو آسمان کا رنگ بھی زرد سا محسوس ہوتا تھا۔ اس دن بھی یوں ہوا، زمین پر ایک اور قیامت خیز منظر تھا۔ ٹھنڈا پانی نایاب تھا، چشمہ دریا کا پانی ابل رہا تھا، باد سموم یعنی گرم ہوا چل رہی تھی۔ گرم لو کی تکلیف دہ جھونکے ہر شے کو خشک کر رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ ہوا جو ہے نا وہ آگ برس رہی ہے۔ عام طور پر پانی بخارات بن کر اڑے تو ہوا میں خنکی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں بالکل متضاد منظر تھا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ ہوا شدید ترین تپش تھی۔ ہوا کے اندر گرم ہوا گویا کسی آگ کے لو سے آ رہی ہے، جس نے پورے صحرا کو تنور کی طرح گرم کر دیا تھا۔ ایسے میں راہ حق مجاہد نام خدا بلند کرنے کے لیے ثابت قدمی سے ثابت باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ مختصر تشریح جو میں نے آپ کو بتلائی۔ اب دیکھیں، شعر نمبر 2 ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اب دیکھیں اس شعر کے اندر
مشکل لفظ ہم دیکھیں گے. لو پہلے ہو چکا ہے. آفتاب سورج کو کہتے ہیں. حدت کہتے ہیں سخت گرمی کو. تاب و تب سخت گرمی، جلن، تڑپ، بے قراری پیدا کر دے ایسی تب. کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب. شب کہتے ہیں رات کو، رات کی طرح کالا تھا. خود نہر علقمہ، علقمہ جو نہر ہے، علقمہ جو ہے وہ نہر کا نام ہے، وہ بھی سوکھی ہوئی تھی، سوکھے ہوئے تھے لب. خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب. حباب دوستوں کو، جو احباب تھے، جو گھر والے تھے، باقی دوست تھے، باقی سپاہی تھے. اڑتی تھی خاک، مٹی اڑ رہی تھی. خشک تھا چشمہ حیات کا، زندہ رہنا وہاں پر محال تھا. اور کھولا ہوا تھا پانی فرات، جو دریائے فرات تھا اس کا پانی بھی گرم تھا، کھولا ہوا تھا جیسے ابل رہا ہو. اب اس کی تشریح دیکھیں. شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا شدید گرمی کی بعد سموم سے ہر چیز جلس رہی تھی. سورج کی حدت اپنی پوری شدت کے ساتھ ہر زمین کے شے کو متاثر کر رہی تھی. اتنی تپش تھی کہ انسان، چرند پرند اور پودے سبھی بے حال تھے. گرمی کی حدت کے سبب گرد و غبار کے بادل پورے آسمان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے. فضا کی ہر چیز جلی ہوئی تھی. دھوپ سے فضا جل کر کالی ہو گئی تھی اور دن میں رات کا سما تھا. میدان کربلا میں موجودہ نہر علقمہ کے لب گرمی کی حدت اور شدت سے سوکھے ہوئے تھے. نہر علقمہ میں پانی نایاب تھا. فرات کے پانی میں بلبلوں کی بری حالت تھی، وہ سب تپ رہے تھے. عام طور پر موسم گرما میں عام طور پر موسم گرما میں دریا کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور ارد گرد علاقے بھی گرمی کی حدت سے محفوظ ہوتے ہیں. لیکن میدان کربلا میں نہر علقمہ کے ارد گرد آسمان سے آگ برستی رہی. شدید گرمی اور حدت سے زمین سوکھ چکی تھی اور اوپری تہہ جو ہے وہ دھول مٹی میں تبدیل ہو چکی تھی. ریت اور مٹی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی. زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا. ہر ذی روح جو ہے نا وہ اپنی جان بچانے کے لیے سایہ ڈھونڈ رہا تھا. یہ مختصر جو ہے تشریح شعر نمبر 2 کی میں نے